استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب نمبر 64 کتاب المغازی، یعنی جو المجلد الثانی ہے اس کی پہلی کتاب اور اس کا پہلا باب۔ یہ باب ہے باب غزوۃ العشیرہ او الاسیرہ۔ یہ باب ہے غزوہ عشیرہ یا غزوہ اسیرہ کے بارے میں۔ قال ابن اسحاق، حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں جو تاریخ اور مغازی کے بہت بڑے امام رہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء، پہلا غزوہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا وہ غزوہ ابوا ہے۔ ثم بواط، پھر جو دوسرا غزوہ انہوں نے لڑا وہ کون تھا؟ غزوہ بواط۔ ثم العشیرہ، پھر تیسرا غزوہ جو ہوا وہ عشیرہ ہے۔ دیکھیے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو کتاب المغازی ہے، مغازی کسے کہتے ہیں؟ مغازی جو ہے یہ مغزا کی جمع ہے۔ اس کو آپ مصدر بھی مان سکتے ہیں اور بطور اسم ظرف بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہاں بطور اسم ظرف استعمال کرنا ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو مغزا سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ غزوہ ہوا اس کی جگہ یا اس کا وقت وغیرہ جو ہے اس پہ جو دلالت کرے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں۔ عربی لغت کے حساب سے غزوۃن یہ واحد ہے، اور اس کی جمع جو آتی ہے وہ غزواتن آتی ہے، اور ایک قرات اس میں غزوات بھی ہے۔ یعنی اگر کہاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف غزواتن میں شرکت کرمز، یا وہ کہے نبی کریم علیہ السلام جو ہے انہوں نے کئی غزوات لڑے ہیں۔ غزوات ونیا یا غزوات ونیا، یہ دونوں قراءات اس میں درست ہیں، تو اس میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ ابن سیدہ الاندلسی، یہ لغت کے بہت بڑے امام اور جید امام تصور کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں السیر الی قتال العدو، دشمن سے قتال کے لیے سیر کرنا، یعنی دشمن کے قتال کے لیے، اسے لڑنے کے لیے کسی جگہ نکلنا، کسی جگہ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غزوہ کہتے ہیں، غزوہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں لغوی تعریف میں ابھی کر رہا ہوں۔ اور سریہ دوسری ایک قسم ہوتی ہے، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ السریہ القطعۃ من الجیش من 5 انفس الى 300 او 400۔ سریہ اس چھوٹی سی ٹکڑی کو کہتے ہیں، لشکر کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کی تعداد کم سے کم 5 لوگ، اور 5 لوگ سے 300 400 یا اس سے زائد لوگ جب ایک جتھے اور لشکر کی صورت میں کسی مہم پہ روانہ کیے جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو یہ تو بہرحال ابھی لغوی تعریف ہو گئی۔ اب اصطلاحی تعریف اس کی جو علماء نے بیان کی ہے، محققین نے، مدققین نے اور شارحین حدیث نے جو اس کی اصطلاحی تعریف بیان کی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ کئی ساری تعریفیں علماء نے کی ہیں، مگر آسان تعریف ثانی خاطر نٹشل میں اگر ہم یوں کہیں کہ غزوہ شمانن تحت فوجی مہم، تحت جنگ تحت مہم جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت قائد تشریف لے گئے ہوں، یت مز حضور پان تہ شرکت کرمز، تتھ ونان اس غزوہ۔ اور جہاں نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ کو کسی مہم پہ روانہ کیا ہو اور خود وہ تشریف نہ لے گئے ہوں تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ لہذا غزوہ سریہ سے مین ڈفرنس یہ ہے، غزوہ میں نبی اکرم علیہ السلام خود تشریف لے جایا کرتے تھے،
چاہے پھر انہوں نے وہاں پہ قتال کیا یا نہیں کیا، جنگ لڑی یا نہیں لڑی، وہاں پہ جنگ واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، جنگ کی غرض سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی معیت میں تشریف لے جائیں تو اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور اگر صرف صحابہ جائیں اور نبی اکرم علیہ السلام ان کے ہمراہ نہ جائیں اور وہ مدینہ میں ہی رہیں یا اپنے گھر میں تشریف فرما رہے تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ جو بنیادی احکام یا زن، جیسے کل آپ کو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مل فرق بین الغزوۃ والسریہ، غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے، تو آپ یہ لکھیں گے۔ اصطلاحی تعریف کچھ علماء نے یوں کی ہے، اذ یخرج المسلمون لقتال الکفار بقیادت الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد، جب مسلمان کفار سے قتال کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں تشریف لے جائے تو اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور سریہ کہتے ہیں خروج المسلمین لقتال اعداء الاسلام وبقاء النبی فی المدینہ، اور سریہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اعدائے اسلام کے خلاف جہاد کے لیے نکلنا اور یتمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اس مزیر ہو جائے۔ اب مدینہ پاک میں رہے یا کسی اور جگہ ان کی تشریف آوری ہو، مدعا اور غرض کہنے سے فقط یہ ہے کہ یتمز حضور پانا سن تشریف فرما سبزیمی، اس کو غزوہ کہیں گے، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفسی ہی خود تشریف نہ لے گئے ہوں تو اس کو سریہ کہیں گے۔ اچھا، اب اس میں بڑی ایک لمبی بحث اس میں یہ بھی ہے کہ کل غزوات کتنے ہیں، یا غزوات کہہ لیں، اس کی میں نے اسی لیے وضاحت کی، میں اکثر و بیشتر جب میں کہتا ہوں تو میں غزوات کا لفظ استعمال کرتا ہوں، اور یہ باضابطہ طور پہ لغت کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ غزوات بھی صحیح ہے اور غزوات بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ گۄڈنیُک چیز چھُ کہ کل غزوات کی تعداد کتنی ہے اور کل سرایہ کتنی ہے۔ غزوہ کی جمع غزوات اور سریہ کی جمع سرایہ، سریہ کی جمع سرایہ۔ تو دیکھیے، ہم پہلے آسان لفظوں میں یوں کہیں گے، جو صحیح بخاری میں ابن اسحاق کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے، تو پھر اس کے بعد جو پہلی حدیث اس باب میں لائی ہے اس میں انہوں نے حضرت زید بن ارقم کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے جو روایت بیان کی جاتی ہے اس میں 19 غزوات کا ذکر ہے، اس میں 19 غزوات کا ذکر ہے، اور ایک روایت جو ہے اس میں 16 کا بھی ذکر آیا ہے، کلوں غزوات یا شرح غزوات۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت جو ہے وہ صحیح روایت ہے، ابو یعلا نے اس کو اپنی مسند میں بیان کیا ہے، اس میں انہوں نے 21 کا تذکرہ کیا ہے، یعنی تم غزوات جہاں حضور علیہ السلام بنفسی ہی خود تشریف لے گئے ہیں ان کی تعداد 21، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 19 اور یہ کہہ رہے ہیں یہ 21 کا قول نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے سعید ابن المسیب، دیکھیے اس کو سعید بن مسیب اکثر لوگ کہتے ہیں، لیکن سعید ابن المسیب، مسیب نہیں ہے، مسیب، سعید ابن المسیب جو ہے ان کی ایک روایت مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، اس میں انہوں نے 24 کا تذکرہ کیا ہے، ہاں انہوں نے 24 کا تذکرہ، اس میں 24 کا تذکرہ کیا۔ امام علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے 27 کا تذکرہ کیا ہے، 27 سے آگے کا تذکرہ زیادہ کسی معتبر ذریعے سے ہماری نظر میں نہیں ہے، ممکن ہو اس سے بھی زیادہ کا قول نقل کیا گیا ہو، لیکن سب سے زیادہ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے 27 غزوات کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے یہ اہم قسمک پان میں روایات ٹکرائیں اور ان میں تعارض
ایسا نظر سے یہ لگے کہ اس میں تعارض پایا جا رہا ہے اتمنشو پانویں گویمن یم ٹکرے آکے کسی. تو سب سے پہلا علماء کا کام کیا ہوتا ہے, وہ اس میں تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر تطبیق ممکن آئے کہ دونوں روایت کو صحیح مان کے اگر دنوے صحیح روایات چھ دونوں پہ کیسے عمل کریں, تو اس کے لیے میں آسان لفظوں میں اس کا تذکرہ کروں گا. علماء نے یہ لکھا ہے کہ صحیح بخاری میں جو حضرت بریدہ کی روایت ہے 19 کا تذکرہ ہے, اس میں آسان لفظوں میں یہ کہا گیا ممکن ہے کہ ان سے 2 غزوات کا تذکرہ رہ گیا ہو. تیمکر کنوہنی ہوں ذکر اور 2 کا ذکر ان سے انہوں نے نہ کیا ہو. اچھا, پھر جو حضرت جابر بن عبداللہ نے 21 کا تذکرہ کیا ہے مسند ابو یعلا کے حوالے سے جو میں نے ابھی روایت عرض کی, تو اس میں یہ ہے علماء اس کی تطبیق یوں دیتے ہیں کہ یزن غزوہ بنی قریظہ یزن اوس اور غزوہ احزاب, یہ دونوں جنگیں جو ہوئی ہے یہ بالکل متقارب تھی, یعنی بالکل اسم ایکسی ریتس منز ایک ہی مہینے میں چند ہی دنوں کا آپس میں فاصلہ تھا. تو اس فاصلے کی وجہ سے حضرت یہ جو بریدہ ہے ممکن ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ مونیم غزوہ بنی قریظہ اور غزوہ احزاب ان 2 کو انہوں نے صرف ایک شمار کیا ہو. مہم جوئی ایک تھی, وقت ایک تھا, ان کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ بہت کم تھا, تو انہوں نے یہ غالباً یہ سمجھا ہوگا کہ ہاں یہ 2 نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی جنگ ہے. اسی طریقے سے غزوہ طائف غزوہ حنین یہ 2 جنگیں ہوئی ہیں, 2 یہ الگ الگ ہیں, لیکن یہاں بھی ممکن یہ ہے کہ انہوں نے طائف کو حنین میں, کیونکہ انہوں نے حنین کا ذکر کیا طائف کا ذکر نہیں کیا ہے, تو انہوں نے یہاں بھی چونکہ ان کا وقت بھی جو تھا نا وہ بھی ایک ہی ماہ میں یہ دونوں جنگیں ہوئی ہیں, تو ممکن ہے کہ انہوں نے ان 2 کو آپس میں ملایا ہو. تو لہٰذا اس میں بھی لہٰذا ان کو متہم نہیں کر سکتے, ایزیلی اس میں تطبیق ہو جاتی ہے. یعنی انہوں نے 2 وہاں 2 کو ملایا, یہاں 2 کو ملایا, ہمنش آکو یمنش کنو, تو اس میں تعارض ہی نہیں رہا, اتمز مگلو تعارض ہی. ٹھیک ہے. اچھا, اب مصنف عبد الرزاق کی جو روایت سعید ابن المسیب کی روایت ہے جہاں انہوں نے 24 کا تذکرہ کیا ہے, وہاں بھی یہ احتمال باقی ہے. ممکن ہے کہ انہوں نے ہر ایک غزوہ کو الگ الگ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہو, اور بھی کچھ غزوات ممکن ہے کہ ہوئے ہوں, اور ان غزوات کا ذکر جو ہے انہوں نے ایک ساتھ کیا ہو. اور سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مشہور تابعی ہیں, سید التابعین کا لقب ان کو بھی ملتا ہے. حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سعید ابن المسیب, یہ دونوں جو ہیں ان دونوں کی بہت ساری فضیلت تابعین کے حوالے سے سب سے زیادہ ان کی فضیلت آئی ہے. تو یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے بھی یہی والا معاملہ کیا ہو کہ 2 3 غزوات جو ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں ان کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہو, اور یمو تریمز یوسک سارے کو زیادہ مشہور ہے اس کا ذکر کیا ہو. یہ بھی ایک تطبیق ہو سکتی ہے. یا ایک تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ یمزن غیر مشہور غزوات ایسن, غیر مشہور, یعنی آقا علیہ السلام تشریف لے گئے, وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی اور زیادہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوا, ممکن ہے کہ ایسے غزوات کا انہوں نے ذکر نہ کیا ہو. تو یہ بھی آسانی سے ہم تطبیق دے سکتے ہیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے جو نعمت الباری لکھی ہے اس میں وہ 19 کے قول کو زیادہ صحیح ٹھہراتے ہیں اور باقی روایات کو معول جانتے ہیں, یعنی اس میں تعویل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں تعویل کی جا سکتی ہے. ہاں 19 روایت جو ہے وہ صحیح بخاری کی ہے. اچھا, وہیں سے بیاہ کا مسئلہ علامہ بدر الدین عینی نے 27 کا تذکرہ کیا ہے, حالانکہ صحیح بخاری میں صرف 19 کا ذکر ہے اور علامہ بدر الدین عینی نے 27 کا ذکر کیا ہو. تو اب یہ جو 8 غزوات اور بچتے ہیں پھر بخاری میں ان کا تذکرہ کیوں نہیں؟ آسان لفظوں میں اس کا جواب علامہ بدر الدین عینی نے دیا ہے. یہاں یہ ممکن ہے کہ جس صحابی نے اس 19 کا قول نقل کیا اور 27 کا تذکرہ نہیں کیا,
عین ممکن ہے کہ وہ ان کی عمر چھوٹی رہی ہو اور وہ کچھ غزوات کا ان کو علم نہ ہوا ہو، کیونکہ ابھی جب آگے چل کے ہم روایت پڑھیں گے اس میں باضابطہ طور پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 19 غزوات ہوئے اور 19 میں سے 17 میں انہوں نے شرکت کی۔ ممکن ہے کہ ان سے پہلے کئی سارے غزوات ہو چکے ہوں اور جس کا علم ان کو نہ ہوا ہو، یا مزید طرح کی تطبیقات دی جا سکتی ہے، تو اس میں خدا نخواستہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس پہ زیادہ اعتراض بنتا ہو۔ اور سرایہ کی تعداد جو ہے، سریہ جو میں نے ابھی کہا کہ حضور لشکر سوزمت اور خود تشریف نہ لے گئے ہوں، اس کو سریہ کہتے ہیں، تو ان کی تعداد امام ابن اسحاق نے ایک روایت کے مطابق 36 اور ایک روایت کے مطابق 38 بیان کی ہے۔ امام ابن سعد نے 47 کا ذکر کیا ہے، واقدی نے 48 کا ذکر کیا ہے، ابن جوزی نے 56 کا ذکر کیا ہے، مسعودی جو تاریخ کے بڑے امام ہیں انہوں نے 60 کا ذکر کیا ہے، امام حاکم نے اقلیل میں 100 سے زائد کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ ساری جو بحث ہے یہ فتح الباری اس حدیث نمبر 3949 کے تحت آپ فتح الباری میں اس تمام تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو اکثر علماء نے جزن قول تمو نقل کرمو تو اس کو راجح قرار دیا ہے، وہ امام ابن سعد کا قول جو انہوں نے 47 کا ذکر کیا اس کو زیادہ راجح مانا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ اگرچہ غزوات میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں، لیکن ات معاملس منز ان کا قول بھی 47 سرایہ ہوئے ہیں، 70 سریہ گمیت نبی کریم علیہ السلام۔ اچھا، اس کے بعد سنیں، پھر اس پہ بھی علماء کے بھی ڈسکشن ہے، اور بڑے حساس ڈسکشن اس بات پہ ہیں کہ اگر غزوات یتیا گئی، یعنی کم سے کم غیر معول روایت جس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ 19 کا قول ہے۔ 4 منٹ کے لیے اس معنی میں کنو ہے گئی، اگرچہ علامہ بدر الدین عینی نے 27 کا قول بھی نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے، ہم 19 کو صحیح مان کے چلیں۔ اب ان 19 میں نبی کریم علیہ السلام تو شامل تھے، اسی لیے غزوہ کہا گیا۔ اس کے بعد جب جنگ ہوئی ہے تو کتنی جنگوں میں، کتنے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس انہوں نے خود بھی قتال کیا ہو، تلوار اٹھائی ہو اور جنگ کیا ہو، یہ بھی اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ تو اس میں اکثر علماء کا یہ اتفاق ہے کہ صرف 8 غزوات ایسے ہیں جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود تلوار اٹھائی ہو اور قتال کیا ہو، جس میں جنگ بدر ہے، یا غزوہ بدر، غزوہ احزاب، غزوہ مریسے، اور غزوہ خیبر، غزوہ قدید، غزوہ مکہ، غزوہ حنین۔ اور یہ جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ٹاپک ہم لکھتے ہیں نا بحیثیت سپہ سالار، نبی کریم علیہ السلام مبارک زندگی ہند آخ پہلو شو بحیثیت سپہ سالار، تو سپہ سالار میں لازمی طور پہ ان جنگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یمن 8 جنگن ہوں۔ تو اس میں ایک جنگ علماء نے یہ بھی واقدی نے بیان کیا ہے کہ پہلا غزوہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود انہوں نے جنگ کی ہو وہ ابوا یا ودان ہے، ابوا یا ودان۔ حالانکہ آت متعلق بے برہ کن اختلاف آت چیز متعلق کہ اسی میں لکھا ہے کہ یمن 3 بدر الدین عینی لکھتے ہیں یہ 3 جو جن کا ذکر کیا الابوا، ابوا حسی چوانا ودان تھے، یہ اس کے 2 نام ہیں، ابوا ہو، بوات ہو یا عشیرہ ہو، یہ 3 مہمیں ایسی تھی جہاں حضور تو تشریف لے گئے، لیکن ان تینوں میں کفار مکہ، کفار قریش جو ہے وہ مقابلے میں نہیں آئے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی، پیسفلی آئی صحابہ واپس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے واپس۔ تو واقدی نے لکھا ہے کہ اس میں حضور نے بنفسی ہی جنگ کی، حالانکہ صحیح قول یہ ہے کہ اس میں جنگ ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو واقدی کا قول جو ہے وہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جنگ جو صحیح بخاری کے حوالے سے دوسرا غزوہ جو ہے وہ بوات ہے، یہ 2 ہجری ربیع الاول شریف میں ہوا،
اور یہاں پہ لشکر جو مسلمانوں کا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کا جھنڈا تھا، اسلام کی علم تھی، وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اور تیسری جنگ جو تھی وہ عشیرہ، صحیح بخاری میں اس کا ایک نام عسیرہ بھی ہے، لیکن صحیح لفظ کیا؟ عشیرہ۔ اب دیکھیے یہ تھا جو میں ایک امپورٹنٹ چیز عرض کروں مقصود یہ صاحب سبنی روایت بوز، اس میں ایک لفظ عشیرہ کا بھی ان کے کانوں تک آیا، اور عسیرہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تلفظ میں عشیرہ اور عسیرہ یہ ماشاء تھوڑا نزدیک تہنجو گوش مبارک و سماعت کرمید، اور حدیث بیان کرنے کا احتیاط اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے دونوں لفظ استعمال کیے کہ مویاں میں عشیرہ کن عسیرہ۔ پھر آگے چل کر جب یہ حضرت قتادہ کے پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ صحیح لفظ جو ہے وہ عشیرہ ہے۔ انہوں نے کہیں اور بھی سنا ہوگا یا انہیں اس کا علم رہا ہوگا، لیکن یتامت ہمن کامل علم اوس کی شاہ عشیرہ کن عسیرہ، تو حدیث کی روایت میں اس درجے کا انہوں نے اہتمام کیا، یتنا زیادہ کرتمو احتیاط کی، انہوں نے اس کو عشیرہ بھی کہا اور عسیرہ بھی کہا۔ تو یہاں پہ صاحب علم جو تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمدۃ القاری کی 17ویں جلد میں ان تینوں کا تذکرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور صحیح یہ ہے علامہ بدر الدین عینی کی تحقیق کے مطابق ان تین مقامات پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفسہ پانتے صحیح تھے۔ اب حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 3939، حدثنی عبداللہ ابن محمد، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن محمد نے، حدثنا وہب، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وہب نے، حدثنا شعبۃ، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت شعبہ نے، عن ابی اسحاق، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، ابو اسحاق کہتے ہیں کنت الی جنب زید بن ارقم، میں حضرت زید بن ارقم کے بغل میں تھا، بس اس حضرت زید بن ارقم بھی لائڑی، فقیل لہو، تو ان سے عرض کیا گیا، فقیل مجہول کا صیغہ ہے، فقیل لہو، ان سے کہا گیا، کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ، نبی کریم علیہ السلام نے کتنے غزوات لڑے؟ یہ سوال، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے کہا گیا، قال 19، تو انہوں نے کہا کہ 19 کتنا ہوتا ہے؟ 19۔ قال کم غزوت انت معہ، تو انہوں نے دوسرا سوال پوچھ لیا، آپ بتائیں آپ نے اس میں کتنے غزوات میں شرکت کی؟ قال 17، تو انہوں نے کہا 17، ہم نے اس میں سے 17 غزوات میں، یعنی 2 غزوات کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا۔ قلت فأیہم کانت اول، تو میں نے کہا ان میں سے پہلا غزوہ کون تھا؟ تمو جنگوں میں کس غزوہ؟ قال العشیر او العسیرۃ، یا عشیر یا عسیرہ، تو یہ 2 انہوں نے بتائے۔ فذکرت لقتادہ فقال، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر حضرت قتادہ سے کیا تو انہوں نے کہا العشیرہ، صحیح لفظ کیا شو؟ عشیرہ۔ آگے چلیں، اب حدیث